سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ باب حفظ العلم کی حفاظت، علم کو محفوظ کرنا اور ایسے طریقوں کو اختیار کیا جائے کہ علم کی حفاظت ہو سکے۔ روایت تو آگے آ رہی ہے، بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے 5 دروازوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق استعمال کرتا ہے، اس کا علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ چکھنے کا دروازہ، سونگھنے کا دروازہ، دیکھنے کا دروازہ، سننے کا دروازہ اور محسوس کرنے والا دروازہ، یہ 5 کھڑکیاں ہیں، 5 دروازے ہیں۔ جب ان دروازوں کو اس وقت کھولتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، اس وقت بند کر لیتا ہے جہاں پر اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ اب یہ اس بندے کے علم کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ وہ اپنے استاد محترم سے جب کہتے ہیں کہ یہ علم کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کا ارشاد عالی شان حضرت وکیع کا تھا کہ وہاں پر علم کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دینا، چونکہ علم ہے ایک نور۔ اب یہاں پر اس کے اپنے تقاضے ہیں، اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر جو بلب چلنے والا ہوتا ہے، اگر اس پر آپ وہ ایک لفافہ چڑھا دیں روشنی کم ہو جاتی ہے، دوسرا لفافہ چڑھا دیں روشنی اور کم، تیسرا، چوتھا، 5واں، یہ لفافے اگر آپ چڑھاتے جائیں گے روشنی کم 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 ہوتی جائے گی۔ روشنی دینے میں فرق نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ جو آدمی یہاں پر ہے اس نے اس روشنی کو از خود محدود کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہاں پر یہ چند چیزیں جب بندہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی ان 5 دروازوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، جب کھولنا ہو کھولے، بند کرنا ہو بند کرے، تو پھر حفاظت ہوتی ہے۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن الغارج عن ابی ہریرہ قال ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ تھا، لوگ کہا کرتے جی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیثیں بہت بیان کرتے ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو بلولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن مقدس کی یہ آیات نہ ہوتی نا تو میں اتنی حدیثیں بھی بیان نہ کرتا۔ اب وہ قرآن مقدس کی آیات کیا ہیں؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الی قول الرحیم، وہ لوگ جو باتوں کو چھپاتے ہیں، ہم نے نازل کیا قرآن کو، ہم نے نازل کیا مگر وہ چھپاتے ہیں، قرآن مقدس کی تشریح کو جو حضور علیہ السلام نے عطا فرمائی وہ چھپاتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں کہ یہ لوگ درست نہیں ہیں، ہماری ہدایت کو روکتے ہیں، ہماری بینات کو روکتے ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ بندے کی معلومات ہوں، کیونکہ معلومات کیا ہیں؟ معلومات یہ ہوتی ہیں کہ بندے کے، انسان کے عقل کے اندر ان 5 دروازوں سے کوئی چیز آتی ہے اور عقل کے اندر قدرت وہاں پر قوت مدرکہ اسے لیتی ہے اور پھر اسے محفوظ کر لیتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں قوت دراکہ اسے لیتی ہے، وہاں پر ادراک کیا، مسموعات کا ادراک کیا، مبصرات کا ادراک کیا، مشمومات کا احساس کیا، مذوقات کا احساس کیا، اور یہاں پر ممسوحات کا احساس کیا جنہیں ہم ٹٹولتے ہیں۔ اب ان کا ایک خاص علم وہ چلا جاتا ہے، ایک اندر روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی پھر ان کو چھپاتا ہے تو وہ درست نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن مقدس کا حکم یہ پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، اس لیے میں چیزوں کو چھپا نہیں سکتا۔ صاحب علم کے لیے چیزوں کو چھپانا نامناسب عمل ہے، اور وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں انا اخواننا من المہاجرین کانا یشغلہم السفق، دیکھیے ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کاروبار کی مشغولیت بھی اپنی جگہ پر قابل اعزاز ہے، ورنہ حضور علیہ السلام فرماتے کاروبار چھوڑو، سارے چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ جاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ کاروبار بذات خود سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ باقی اصحاب کا کام یہ تھا کہ وہ کاروبار کے لیے جاتے تھے، مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھاتے پیتے ماشاءاللہ سیر شکم ہوتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے جو بندہ ساتھ ہوگا اس کے پاس معلومات بھی
زیادہ ہوں گی۔ کانا یشغلہم الصفق، صفق کہتے ہیں وہاں پر کاروبار کرنا، کاروبار میں ہمارے ساتھی مشغول ہو جاتے تھے۔ ان اخواننا من المہاجرین کانا یشغلہم الصفق، انہیں کاروبار مشغول کر دیتا بالاسواق، بازاروں میں۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ہمارے انصاری بھائی جو ہیں وہ بھی اپنے اموال میں مصروف ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کاروبار کرنا، وہاں پر معاملات میں آگے بڑھنا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں جمع ہو جاتا ہے، مگر وہ رب کے اس دیے ہوئے مال سے اس کے، کیونکہ انصار کے پاس پہلے سے پیسہ موجود تھا اور مہاجرین کو پیسہ بنانا تھا، اس کے حقوق جو اس پر فرائض ہیں اور اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پوری طریقے سے اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ اب یہ بندہ دنیا دار نہیں، یہ دیندار ہے۔ اور وہ بندہ جس کے پاس کچھ پیسے ہیں مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں کرتا، اب یہ دنیا دار ہے۔ یہ تھوڑی رقم رکھ کر بھی دنیا دار ہے اور وہ کروڑوں کا، اربوں کا، کھربوں کا مالک ہو کر بھی راہ راست۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ دل کا سودا اپنے رب کے ساتھ کر چکا۔ حضرت ابو سفیان ثوری کا ایک جو مشہور بات ہے، فرماتا ہے کہ میں دو جگہوں پر نہایت ہی حیران ہوا۔ ایک تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور ایک نوجوان وہ بیت اللہ کے پردوں کو پکڑ کر رو رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب میں نے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل تو دنیا میں لگا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی مقدس جگہ پر آ کر بھی یہاں ایسا ہے۔ اور دوسری کہتے ہیں کہ میں بغداد میں گیا تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو وہ اشرفیوں کو جواہر کا کاروبار کر رہا تھا، ہزاروں لاکھوں میں وہ کاروبار کر رہا ہے، مگر عجیب بات ہے، کاروبار کر رہا ہے لیکن میں نے جھانک کر جب دیکھا تو اس کا دل اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا ہوا۔ اس لیے یہاں پر دینی مدارس میں پڑھنے کے حوالہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہم آ گئے ہیں تو کافی ہے، پریا اوندہ جانیے جندہ توڑ چڑھے۔ تو اب یہاں پر یہ سفر شروع کیا ہے تو یہاں پر یہ توڑ کیسے چڑھتا ہے؟ یہ توڑ چڑھنے کے لیے ملاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور ملاح جو ہے نا وہ ہمارا مدینے والا ہے۔ جب اس کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے، یاری لگ جاتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ حج کے چولے کھاتا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ اور یہاں پر وہ تو مشغول ہو گئے اپنے مالوں میں۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِشَبْعِ بَطْنِهِ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ کھاتے پیتے اور ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہا کرتے، تو ظاہر ہے جس نے ساتھ رہنا ہے اس کے پاس باتیں بھی تو زیادہ ہوں گی۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور پھر ہوتا یہ تھا جہاں جہاں پر حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوا کرتے وہ انصار اور مہاجرین وہاں پر حاضر نہ ہوا کرتے۔ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور جن چیزوں کی حفاظت یہ کیا کرتے، مَا لَا يَحْفَظُونَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حفاظت فرماتے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتوں کو یاد کروں لیکن وہ یاد نہ رکھ سکتے۔ دیکھیں ہر ایک کا ویژن الگ ہوتا ہے نا، ہر ایک کا انداز الگ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ویژن یہ تھا کہ جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمانا ہے میں نے اس کو سن کر محفوظ ہی کرنا، اور جو بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ جل جلالہ پھر وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ حدثنا ابو مصعب احمد بن ابی بکر قال حدثنا محمد بن ابراہیم بن، پوری اسناد کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، قلتو یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، حضور میں آپ سے حدیثیں بہت سی سنتا ہوں مگر میں بھول جاتا ہوں، انہیں میں بھول جاتا ہوں۔ اور یہ نسیان بڑا عجیب سا کام ہے کہ یہاں پر جو جسے ہم دیکھتے ہیں نا، مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اب میری قوت مدرکہ نے اسے احساس کیا، ادراک کیا، اور وہاں پر قوت حافظہ نے اسے محفوظ کر لیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے علم ہے پرفیکٹ علم ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ جو چیز آنی تھی ادراک، آنکھوں نے ادراک کر لیا، وہاں پر جو چیز قوت مدرکہ نے، آنکھوں نے محسوس کیا، قوت مدرکہ نے اسے لیا اور پھر دماغ میں محفوظ ہو گئے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص
کسی چیز کو دیکھتا ہے، قوت مدرکہ اسے لاتی ہے اور دماغ اسے محفوظ کر بھی لیتا ہے، قوت حافظہ اسے محفوظ کر بھی لیتی ہے، لیکن وہ بعض اوقات یہ چیزیں نکل جاتی ہیں۔ وہاں پر قوت حافظہ جس نے محفوظ کیا وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ جانا کہتے ہیں ہماری جی وہ وہاں پر جو کچھ ہم نے کیا تھا، کوئی ایسا وائرس آیا وہ سارا کے سارا ڈیلیٹ ہو گیا۔ آج کل نوجوان بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ وہاں پر وہ اینٹی وائرس کچھ چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی حضور وہاں پر وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ قوت دراکہ وہ وہاں پر لیتی ہے، قوت حافظہ اسے محفوظ کرتی ہے، مگر کچھ وقت کے بعد سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں تمہیں اینٹی وائرس دیتا ہوں، اینٹی وائرس دیتا ہوں تو تیرا کام بڑا چلے گا۔ اور وہ اینٹی وائرس کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلاؤ، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ چادر کو پھیلایا، فبسطتہ، فرماتے ہیں میں نے چادر کو پھیلایا، فغرف بیدیہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ چادر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی چیز کسی کو نظر نہیں آ رہی تو نہیں آ رہی، مگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ آپ کی میموری کو، آپ کی حفاظت گاہ کو، قوت حافظہ کو وہ روشن کرنے کا علاج فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فغرف بیدیہ ثم قال، پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ فضممتہ، کہتے ہیں میں نے سینے سے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعد، کہتے ہیں یہ پھر ایسا ادراک مجھے ہوا جس چیز کو میں ادراک کرتا تھا اور پھر قوت مدرکہ اسے لے لیتی تھی اور قوت حافظہ میں وہ جم جاتی تھی۔ کہتے ہیں جو چیز جم جاتی تھی اس کے بعد کبھی وہ نکلی ہی نہیں۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابن ابی فدیک بہذا وقال فغرف بیدہ فیہ۔ یہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آپ سرکار نے کچھ لے کر اب کیا لیا یہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتے ہیں۔ وہ چادر میں ڈالا، سینے سے لگایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض چیزیں غیر مرئی ہوتی ہیں، دیکھی نہیں جاتی مگر اپنی تاثیر رکھتی، بعض چیزیں سنی نہیں جاتی مگر اپنا ایک اثر رکھتی ہیں۔ وہ بظاہر تو ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کو بہت کچھ عطا فرما رہے تھے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سيد المقبري عن ابي هريره قال حفظت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعاءين، حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دو برتن بھرے ہیں، دو برتن لیے ہیں، وعاءين اے طرفین و ارادہ بالحال، یعنی وہاں پر ہے کہ دو برتن لیے ہیں، محل بول کر حال جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، بولا محل گیا ہے مگر اس سے مراد ہے دو برتن لیے، یعنی دو برتنوں جیسی جو معلومات ہیں وہ میں نے لی ہیں۔ بولا تو ظرف ہے لیکن اس سے مراد مظروف ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے کسی سے کہا جاتا ہے ہاں بھئی وہ کھایا پیا، جی میں نے پورا گلاس پی لیا، اور یہ مشہور میں نے پوری بوتل پی ہے۔ بھئی بوتل تو وہ باہر پڑی ہوئی ہے، تو نے کیا پیا ہے؟ بوتل نہیں پی، بوتل کے اندر وہ جو پانی ہے تو نے وہ پیا ہے۔ بولا ظرف ہے نا، کہ یہاں پر میں نے گلاس پیا، بھئی گلاس تو نہیں پیا، گلاس تو باہر پڑا ہوا ہے، جو چیز گلاس کے اندر تھی وہ پی ہے۔ اسے کہتے ہیں ظرف بول کر مضروب مراد لینا۔ نہر چل رہی ہے، نہر ہے نا ظرف، نہر تو نہیں چلتی، اس کا مظروف جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ چلتا ہے۔ اور یہ ہمیں علم معنی، بیان بدیع، یہ ساری مثالیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں پرنالے چل پڑے، بارش بہت پڑی ہے، بارش آئی ہے، پرنالے چل پڑے۔ ہمارے گھر کا جامعہ افریدیہ کا پرنالہ تو وہیں کھڑا ہے۔ پرنالہ جو ہے وہ نہیں چلتا، پرنالے کے اندر بولا ظرف ہے لیکن مراد اس سے مظروف ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دل جو صنوبری شکل کا بائیں جانب پسلیوں کے پیچھے دھڑکتا ہے، یہ تو مراد نہیں ہے، بولنا ظرف ہے، لیکن 120 دن جب نطفے کو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے روح جو آتی ہے اس کا پہلا اسٹیشن یہ دل ہوا کرتا ہے۔ اب یہ ہے ظرف بول کر مظروف مراد ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے اس دل کے اندر جو روح آیا کرتی ہے بندے کی روح مطمئن ہو جایا کرتی ہے۔ وعاءین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے 2 برتن یعنی 2 برتنوں کی جو معلومات ہیں وہ لی ہیں۔ اما احدہما، جہاں تک ان میں سے ایک برتن کا تعلق ہے، اب فرماتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے اگر میں ان میں سے بسستو، اگر میں اسے آشکارا کر دوں، بسستو و عمل آخر فلو بسستو، کہتے ہیں ایک کو تو میں بہرحال ان میں سے ایک کو تو میں آشکارا کر دیتا ہوں، وہ تو میں ظاہرہ کہتا ہوں، جو آتا ہے میں اس میں سے دے دیتا ہوں۔ واما احدہما فبسستو، ان میں سے ایک برتن کی معلومات تو وہ ہیں جو آتا ہے میں اسے بتاتا ہوں، حضور نے یہ فرمایا یہ فرمایا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، کہتے ہیں اگر میں دوسرے برتن کی معلومات فراہم کرنا شروع کر دوں تو یہ گردن کٹ جائے گی۔ بات تو ہو گئی، مگر یہاں پر ایک اعتراض یہ آتا ہے، علم کو چھپانا کون سی اچھی بات ہے؟ علم کو چھپانا تو بری بات ہے، اور معلومات کو فراہم کرنا یہ دینی فرائض میں شامل ہے۔ دیکھیے حضرت جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلومات 2 طرح کی تھیں۔ ایک معلومات کا تعلق وہ دین اور شریعت کے ساتھ، اور دوسری طرح کی معلومات ان کا تعلق شخصیات کے حوالہ سے تھا کہ اس وقت میں یہ شخص آئے گا، وہ یہ کرے گا، جیسے بچوں کی حکومت ہوگی وہ یہ کریں گے، ان کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف شخصیات کے ساتھ تھا، مختلف ادوار کے ساتھ تھا، اور کچھ معلومات ایسی تھیں ان کا تعلق وہ دینی معلومات کے ساتھ تھا۔ جو دینی معلومات تھیں آپ نے اس میں تو بیان کرنے میں قطعی طور پر کوئی سکم نہیں کی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، جو بھی آیا ہے بھر بھر کے آپ اس کو کشکول دیتے رہے ہیں۔ مگر وہ کچھ معلومات ایسی تھیں جو شخصیات کے حوالہ سے، افراد کے حوالہ سے تھیں، وہ افراد کے حوالہ سے معلومات وہ آگے فراہم نہیں کی، اور ان کو فراہم نہ کرنے کی وجہ سے آپ مجرم بھی قرار۔ اب دیکھیں ہر بندہ ہوتا ہے، مثلا میں ہوں تو میرے پاس کچھ معلومات ہیں دینی معلومات، میرے پاس کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے عطا فرمائی ہیں مگر انہیں آشکارا نہیں کیا جاتا۔ ان کا تعلق دینیات سے نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ان چیزوں کا تعلق، ان معلومات کا تعلق وہاں پر انہیں حرکت میں لا کر وہ معاملات کی درستی سے ہے، ان کو آشکارا کرنا ضروری نہیں۔ بس بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے وہ وصیت شریف فرمائی، تو وہ معلومات اس کو 2 حصوں میں مشتمل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ معلومات ایسی جو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ بہت سی معلومات رسالے میں بھی چھپی، دوسری بھی کچھ اس سطح کی ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی۔ اب کیوں؟ اس کا تعلق وہ دینی امور کے ساتھ نہیں، مصالح جیسے مصالح مدنیہ ہوتی ہیں، مصالح مملکت ہوتی ہیں، اسی طرح سے وہاں پر وہ جو گھر کے ساتھ مصلحتیں موجود ہوتی ہیں کچھ وہ، تو دیکھیں وہاں پر وہ معلومات کچھ روک لیں، کچھ پیش کر دی گئیں۔ اب جو پیش کر دی گئی ہیں ان کا تعلق وہ ضروریات سے تھا، مگر جن کو معلومات کو فراہم نہیں کیا گیا وہ ضروریات میں شامل نہیں تھے، لہٰذا وہاں پر مجرم قرار کوئی بندہ نہیں پاتا، کیونکہ یہاں پر یہ معلومات کا پیش کرنا ضروری نہیں۔ بالکل یہاں پر ایسے ہی ہے، یہ ہوا کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعض معلومات کو فراہم کر دیا جن کا تعلق دینیات کے ساتھ، اور جن کا تعلق دینی امور کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں پر ماحول کے ساتھ تھا، اور وہ ماحول کا تعلق ایسا نہیں تھا، تو وہ شخصیات کے حوالے سے تھا، ادوار کے حوالہ سے تھا، حکومتوں کے حوالہ سے تھا، آپ نے انہیں ظاہر نہیں کیا کہیں وہ انتشار پیدا نہ ہو۔ طالب علم کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اساتذہ سے جو چیزیں سنتے ہیں بعض چیزیں تو شیئر کرنے کے یہ شیئر کر دی جائیں چونکہ ان کا تعلق کتاب سے ہے، معلومات سے ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں آشکارا نہ کیا جائے، ممکن ہے کہ وہاں پر وہ کسی پریشانی کا باعث ہو سکے۔ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد وہ ایسی معلومات ہیں
تفسیر کے بھی دو حصے ہیں، کچھ معلومات وہ ہیں جو عام سطحی سی ہوتی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے معلومات، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ معلومات ان کا تعلق سطح کے ساتھ نہیں ہوتا، گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یہاں سے وہ معلومات ہے لوگوں نے، اشخاص نے اس طرح سے بعد نے کہا اس سے مراد روحانی اقدار کچھ ظاہری ہیں، کچھ تھوڑی سی گہری ہیں۔ ظاہری روحانی اقدار کون سی ہیں؟ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ جیسے حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جیسے علم شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت ہے، ان کے مدارج، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ شریعت یہ ہے کہ بندہ جو مال ہے اس میں سے 2.5% وہ راہ خدا میں دے دے، یعنی باقی سارا رکھ لے، 2.5% دے دے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک بندے کا مقام یہ ہے کہ 2.5% رکھ لے، باقی دے دے۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا دے دے۔ اب دیکھیں یہ کون کرے گا؟ اور یہاں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے بندوں کا یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سارا تقسیم کر دیتے ہیں، اور خود حضور نے فرمایا لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے۔ مگر دیکھیں سب صحابہ کے پاس چیزیں موجود ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ باتیں کھری کھری اور سناتے ہیں کہ یہاں پر تم دنیا میں پڑ گئے ہو، دنیا کے دھندے میں پڑ گئے ہو، لیکن سارے صحابہ ان سے متفق نہیں۔ یعنی کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ یہاں پر آشکارا کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ معلومات ہوتی ہیں جو محفوظ رکھ کے ان سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلو بسستہ قطع ھذا البلعوم، قال ابو عبداللہ البلعوم مجرى الطعام۔ بلعوم کیا ہے؟ بلعوم یہ ہے کہ وہ مجرى الطعام، یہ جو رگیں ہیں نا، یہاں پر 4 رگیں ہوتی ہیں یہاں پر، وہاں پر ایک حلقوم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہاں پر خوراک جاتی ہے، اب یہاں پر ایک ہوتی ہے یعنی ایک ہے خوراک کی نالی، ایک ہے سانس کی نالی، اور 2 نالیاں ہیں اگل بغل میں خون کی نالیاں۔ یہ 4 قسم کی رگیں یہاں پر چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ذبح فوق العقدہ، وہ جو گھنڈی سی ہوتی ہے ابری جانور کے، اسے جو سینے کی طرف وہ اوپر ہو اور سینے کی طرف رکھ کے چھری چلائی جائے، کہ وہ 4 رگیں جمع ہوتی ہیں اس گھنٹی کے قریب، اس کے قریب جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے۔ آپ جانور کو دیکھیں تو یہاں پر ٹٹول کر تو ایک سخت سا ایسا سنگم سا محسوس ہوتا ہے، وہ اوپر سر کی طرف ہو اور نیچے کی طرف سے جانور کو ذبح کیا جائے، تو بالیقین کہا جا سکتا ہے کہ 4 رگیں کٹ گئیں، حلقوم، مری، بدجان، 4 رگیں، یا اکثر رگیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اکثر رگیں کٹ جائیں تو پھر جانور حلال ہو جائے۔ اور ذبح فوق العقدہ میں وہ کہا جاتا ہے کہ 4 رگیں کٹتی نہیں ہیں، اکثر نہیں کٹتی ہیں، اور یہاں پر اگر شک کی صورت پیدا ہو جائے تو شک کی صورت میں ہمیں ایسا جانور، چونکہ شک جہاں پر 2 چیزیں آ جاتی ہیں تو کھانے پینے کی حلال حرام کے معاملہ میں حرام کو ترجیح دے کر بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ تو ذبح فوق العقدہ جانور کو نہیں، وہاں پر 4 رگیں جمع نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ہے مجرى الطعام، طعام کے جہاں پر طعام کے جاری ہونے کی جگہ، یعنی جو رگ جس میں طعام جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر میں وہ باتیں سناؤں تو یہ ساری کے ساری جیسے معلومات ہو تہلکہ مچ جائے، یہ مطلب ہے۔ باب الانصات للعلماء، دیکھیے علماء کو خاموش کرانا، یہاں پر للعلماء یعنی علماء کو جو سبق حاصل کر رہے ہیں انہیں کسی عالم کے لیے خاموش کبھی خاموش ہو جائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کبھی درس شریف ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ایسا کچھ درمیان میں لوگ بے خاموش درس شریف سنیے، تو علماء کے لیے سامعین کو وہاں پر خاموش کرانا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ الانصات للعلماء، علماء کے لیے کسی کو خاموش کروانا۔ حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی علی بن مدرک ان ابی زرعہ ان جریر، پوری سند کے بعد، ان رسول اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہو فی حجۃ الوداع، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیے لوگوں کو چپ کرائیے، لوگ وہاں پر بول رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چپ کرائیں۔ دیکھیے یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ بھی ہے اذا تکلم خفضوا اصواتهم کان الطیور علی رؤوسہم،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوتے ہیں، آپ گفتگو فرماتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں جب بات فرماتے ہیں تو صحابہ کرام جو باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اتنا سنتے ہیں، خفضوا اصواتہم، اپنی آوازوں کو اتنا پست کرتے ہیں، اتنا پست کرتے ہیں، کان الطیور علی رؤوسہم، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کروائیے، فقال لا ترجعوا بعدی کفارا، دیکھو میرے بعد سے مراد جو میں اس وقت یہاں پر خطبہ دے رہا ہوں، میرے اس معاملے کے بعد کہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع نہ کر دینا، میرے بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لا ترجعوا بعدی کفارا، دیکھو یہاں پر کافر نہ ہو جانا، برگشتہ نہ ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ دیکھیں گردنوں کو کاٹنے کی وجہ سے بندہ کافر تو نہیں ہو جاتا، اصل میں اس کے دو صورتیں ہیں، ایک ہے کہ گردن کو کاٹنا، اس کو مسلمان کی گردن کو کاٹنا وہ جائز سمجھتے ہیں، چونکہ یہ مسلمان ہے کاٹو اس کی گردن، اس طرح سے گردن کاٹنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں، ایک آدمی کسی سے لڑائی کر رہا ہے اور وہ بعض اوقات ہوتا ہے لڑائی میں اس کے داڑھی ہاتھ میں آ گئی، یہ اتفاقی حادثاتی بات ہے، تو یہ بندہ لڑائی کر، یہ والا بھی مسلمان ہے، وہ والا بھی مسلمان ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی داڑھی کو پکڑتا اس لیے ہے کہ چونکہ تیرے نبی نے رکھی ہے تو یہاں پر میں اسے پکڑ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر وہ کام کہ جس کے ساتھ تمسخر، دینیات کے اندر تمسخر ہو، ایک فہرست ہے، میں انشاءاللہ کبھی اس پر آپ کو عرض کروں گا، اس میں سے ایک ہے کہ جب دینی معاملات میں تمسخر پیدا ہو جائے، اس کا مذاق، ٹھٹھا اڑانا، مذاق اڑانا، جب یہ ہو جائے تو مذاق اڑانے والا جب مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے باتیں اس انداز میں کی جائیں کہ ان میں تمسخر نہ ہو۔ یہاں پر ہوا کہ یہ جب کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو اس کے لیے وہاں پر عالم کے لیے چپ کروانا ہے، وہاں پر یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر کوئی گفتگو جان بوجھ کر کرتا ہے، دیکھیں درس حدیث شریف ہو رہا ہے، دیکھیں آواز کچھ بچوں کی آ رہی ہے ہاسٹل سے، تو یہ بالکل بدستور بادب ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر یہاں آ کر وہ ڈھول بجانا شروع کر دے تمسخر کے طور پر، وہاں پر ڈھولک بجانا شروع کر دے، ہارمونیم بجانا شروع کر دے، وہ سنگیوں کو ساتھ لے آئے، وہ طبلے کو ساتھ لے آئے اور وہاں پر پریشان کرے، اور کر رہا ہے کہ تم یہ پڑھ رہے ہو، میں تمہیں پڑھنے نہیں دوں گا۔ دیکھو یہ بندہ، ایسا بندہ جو اسلامی شاعر کی تحقیر کرتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دیکھیے یہاں پر کتنے مستری ہیں، مزدور ہیں، مسجد شریف جب شہید کی جاتی ہے، نئی اس میں تعمیر کی جاتی ہے، وہ بنانے والے مسلمان ہوتے ہیں، بعد میں بھی وہ مسلمان ہی رہتے ہیں، مگر ایک آدمی دور کھڑا ہو کر وہ مسجد کو نشانہ بنا کر گولہ مارتا ہے کہ میں اس کو گراتا ہوں۔ یہاں پر یہ مسجد، چونکہ یہ مسجد ہے، میں اسے گرا رہا ہوں، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ تعالی، ایک مستحب عمل یہ ہے جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ بڑا عالم کون ہے، وہ یہ نہ کہ جناب میں بڑا عالم ہوں، یہ نہیں، جب اسے پوچھا جائے بڑا عالم کون ہے، کہ بھئی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کی ذات کی طرف، اپنی ذات کی طرف معلومات کو منسوب کرنا، میں جانتا ہوں تجھے کیا پتہ، بس یہ آہستہ آہستہ یہی چیز تکبر بن جاتی ہے۔ وہ ایک سیانے لوگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں یہ جو بکری ہے نا کہتی ہے میں جو کرتی ہے، اس پر یہ سمجھانے کے لیے نا تفہیم کیا، اس پر چھری پھر جاتی ہے، اب جب چھری پھر جاتی ہے تو اس کی رگوں سے وہ جو تنبا سا بنایا جاتا ہے، وہاں پر ریشے بنائے جاتے ہیں، تاریں بنائی جاتی ہیں،
جب اس کو وہاں پر بجایا جاتا ہے تو پھر آواز آتی ہے تو یہاں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جب تک بندہ اپنی میں ہوتا ہے بس وہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہونا، اور جب بندہ اپنی ہستی کو بستی کو مٹا دیتا ہے اور پھر آواز میں کی نہیں آتی، پھر آواز تو کی آیا کرتی۔ تو یہ سمجھا، یہ تفہیم کے لیے ہے کہ یہاں پر میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی علم جتنا بھی آئے، فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں یہاں پر کسی سے پوچھا جائے، اور دیکھیں غیر محسوس انداز میں تو کہتا ہوں کہ بڑا نفسیاتی علاج ہو رہا ہے اس وقت بھی پاکستانیوں کا، وہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ یہ اگر یہی بات ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر بھی تکبر کا کلا کما ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کو بندہ منسوب کیا کرتا ہے، بھئی یہ میرے ماں باپ کی، یعنی میرا اس میں کیا ہے۔ ہاں ایک آدمی محنت ضرور کرتا ہے اور اللہ جل جلالہ اس کی محنت کو رکھتا نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ محنت وہاں پر رنگ اس وقت لاتی ہے جس وقت کہ وہاں پر وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے انعامات ہوتے ہیں۔ تکبر نہ ہو، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ دیکھو مہندی کے پتے اگر ہاتھ پہ رکھ لو تو ہاتھ پر رنگ تو نہیں چڑھتا، لیکن جس وقت انہی پتوں کو ان کا حلیہ ختم کر دیا جاتا ہے اور پھر کوٹ کر وہ اسے مہندی بنا دیا جاتا ہے، وہ پتے کی اب تو ہستی بھی، اس پتے کی تو ہستی بھی نہیں رہی نا، وہ پتے کی ہستی ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اندر جو رنگ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ پھر وہ ہاتھ پر لگایا جائے تو پھر وہ ہاتھ پر رنگ چڑھتا ہے، پاؤں پر چڑھتا ہے، سر پر لگایا جائے، داڑھی پر لگایا جائے۔ تو یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا وہ تو جو پتا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا، اور اسی لیے فرمایا تھا موتو قبل ان تموتوا۔ اصل میں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، وہ مرنے کے بعد تو بندہ تو مر گیا نا، بندہ تو مر گیا، مگر یہ ہے کہ موتو قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مرو۔ یہ ہے مرنے سے پہلے مرنا کہ بندہ اپنی قوتوں کو اللہ کے سپرد کر، حواس خمسہ ظاہرہ کو، یا اللہ میری چکھنے والی قوت تیرے نام پر، سونگنے والی قوت تیرے نام پر، دیکھنے والی قوت تیرے نام پر، سننے والی قوت تیرے نام پر، محسوس کرنے والی قوت تیرے نام پر، جس کا مطلب ہے کہ اب ارادے میرے نہیں، اب ارادے تیرے چلیں۔ بس اتنی سی بات دل میں آ جائے، میرے اللہ تو نے مجھے قوت عقلیہ غضبیہ شہوانیہ دی ہیں، اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے اللہ یہ ساری قوتیں، یہ ساری کی ساری قوتیں وہ تیرے نام پر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تو جو چاہے گا میں کروں، تو جو چاہے گا میں، اور اس کا صلہ بھی بڑا ملتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے جو تو چاہے گا میں کروں گا، پھر ایک وقت آتا ہے اذا سألنی لأعطینہ، اب جو تو چاہے گا میں دوں گا۔ بس یہ فرق ہے، ان 5 قوتوں کو بندہ اختیار کرتا ہے ہمیشہ محتاج رہے، اور جب ان 5 قوتوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر یہی بندہ لوگوں کا محتاج الیہ، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے۔ 5 قوتوں کو از خود اللہ کی مرضی کے بغیر استعمال کرے، یہ دوسروں کا محتاج، اور جب ان 5 قوتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے تو پھر جتنے بھی انسان ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ اس انسان کی وہاں پر وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اسے چاہتے ہیں۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ، پھر اللہ فرماتا ہے جیسے میرا یہ بندہ کہتا ہے نا، میں تو پھر اسی طرح سے کیا کر۔ اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے اصل میں، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام، یہ ان کا واقعہ ہے، تو پھر چونکہ وقت پر ہم پھر پورا نہیں کر سکے، کل انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔